لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن جب کوئی بھی قوم گناہ کرتی ہے تو پھر آسمان سے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو حیا کو لازم پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی بھی قوم حیا کو پس پش ڈال دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حیا کو لازم پکڑنا اور ایمان اور حیا دونوں لازم لزوم ہے، اگر کسی میں حیا نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا۔ پہلے پیغمبروں نے بھی اپنی قوم کو حیا کا درس دیا، جب کوئی انسان حیا نہیں کرتا تو جو مرضی کام کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لوگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سچی بات کرو، کبھی بھی اپنے کلام کے اندر جھوٹ کی آمیزش نہ آنے دو، اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو۔ جو بھی اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تہجد پڑھنے کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اور دن کے وقت روزہ رکھنے کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں لوگوں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو بھی یتیموں کے ساتھ شفقت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور بیواؤں سے حسن سلوک کرنے والا ایسا انسان بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ باتیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنا، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آنا، فرشتوں پر ایمان لے کر آنا۔ فرماتے ہیں کہ آج کل ملحدین ایسے ہیں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کرتے ہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ایمان میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آنا، آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آنا، آخرت کے دن پر ایمان لے کر آنا، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے کر آنا، یہ ایمان کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں تمام مردوں خواتین کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، آخرت کے طلبگار بن جائیں، جنت کے حصول کے لیے محنت کریں، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ایسے امور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا اور وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا، گویا کہ ایسا انسان ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کرے۔ اگر کسی کا دل گناہ کرنے کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکا ہے، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ فرماتے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے دن رات وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرے۔ جتنا جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو قرب عطا کرتے ہیں، ایسا کوئی عمل نہیں جس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا اتنی جلدی قرب ملے جتنی جلدی قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان لے کر آنا بھی ضروری ہے۔ قرآن جو وحی جلی ہے، حدیث وحی خفی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ عطا کیا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان لے کر آنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو قرآن و حدیث دونوں پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی دین اسلام کے ارکان ہیں قرآن حدیث دونوں کو ملا کر تب مکمل ہوتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر شرک کی مذمت کی ہے، تو لوگوں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک نہ کرنا۔ شرک کرنے سے انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقاضوں کو سمجھ لیتا ہے تو وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر آپ اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہتے ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے تو اپنے والدین کو راضی کرے۔ فرماتے ہیں کہ آج کل کے اکثر نوجوان جو اپنے والدین کو پریشان کرتے ہیں تو گویا کہ وہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کو وہ ناراض کر رہے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے تو آپ دیکھیں اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہے۔ انسان کو دنیا آخرت کی جو کامیابیاں ہیں والدین کی خدمت سے ہی عطا ہوتی ہیں۔ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض بن جاتا ہے۔ جو نہ فجر کی نماز پڑھتا ہے نہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے۔ فرماتے کہ ایسا انسان جو عصر کی نماز کو چھوڑتا ہے اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کے تمام اہل و ہلاک ہو جاتے ہیں، تباہ و بربادی کی طرف جاتے ہیں۔ فرماتے اللہ تعالیٰ نے صلاۃ وسطیٰ کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، تو میں تمام کو نصیحت کرتا ہوں کبھی صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز کو نہ چھوڑنا۔ صلاۃ
وسطی عصر کی نماز جس نے چھوڑ دی تو گویا کہ اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے گئے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر آپ سے کبھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نیک عمل کریں، کیونکہ نیک عمل کرنے کی وجہ سے جتنے انسان کے گناہ ہوتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بنتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے تمام لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے تمام ملائکہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسلام کے ارکان میں سے بیت اللہ کا حج کرنا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر اپنے خاص فضل اور کرم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حج کیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلاوا نہ آئے تو کبھی بھی انسان بیت اللہ کی حج کی سعادت حاصل نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے ایسے آدمی پر جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا کرتا تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ ایسے آدمی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں تمام دنیا کے مسلمانوں کے حق میں دعا کرتا ہوں جن کے پاس بیت اللہ کا حج کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرمائے اور یہ فریضہ حج کرنے کی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ کرو کبھی ریاکاری والا عمل نہیں کرنا، کیونکہ ریاکاری کرنا شرک اصغر ہے۔ جو انسان ریاکار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسے انسان کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہوتا، اور جو بھی خلوص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کی تمام صغیرہ اور کبیرہ جتنی بھی عبادات ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور ریا کرنے والے کے تمام اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور اخلاص کرنے والے کے تمام اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان سے محبت کرتے ہیں جو تھوڑا بھی صدقہ خیرات کرتا ہے اخلاص سے کرتا ہے، اور جب بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس میں اخلاص کو لازم پکڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہی عمل قبول کیا جاتا ہے جو تقوی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو دعا مومن کے لیے ایک ہتھیار ہے۔ جب بھی آپ کو پریشانی آئے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ خوشی میں تبدیل فرما دیں گے۔ فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو مال کے پجاری ہیں، دولت کے حریص ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کا سوال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کا بھی سوال کرتے ہیں، آخرت کا بھی سوال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنانا، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اور یا اللہ ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا دینا۔ یا اللہ جن لوگوں کو تو نے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا ہے یا اللہ ہم تمام کو ان لوگوں میں شامل فرما دینا۔ فرماتے یہ جو ایام معدودات ہیں یہ تمام ایام سے زیادہ افضل ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے کے اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ فرماتے ہیں جو آج کا دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر محسوس کرتا ہے کہ تم نے کہا تھا آدم کو بناؤ گے تو وہ زمین میں خون خرابہ کریں گے، یہ دیکھیں جتنے میرے اطاعت گزار بندے ہیں آج احرام کی 2 چادروں میں ملبوس ہیں اور کس طرح وہ گریہ زاری کر رہے ہیں، مجھ سے دعائیں التجائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ فرماتے لوگوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے دعا کرو استجیب لکم، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کا دروازہ کھولا ہوا ہے، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ جو ہمیشہ گناہوں والی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ گناہ کے مواقع تلاش کرتے ہیں، اور بعض ایسے اللہ کے نیک بندے جو ہر وقت نیک کام کی سبقت کرتے ہیں، نیک کاموں کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جو ہمیشہ نیک کاموں میں سبقت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ